محترم بتا رہے تھے قرآن کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ حضرت خواجہ نظام الدین تیجانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم تھے، سلطان ان کا نام تھا، صاحب کشف سے ایک روز ایک گھر میں چلے گئے، جیسے آپ یہاں آئے، ذرا پہلے جب بزرگ جاتے تھے تو ان کی توجہ صرف فون پہ نہیں ہوتی تھی، وہ ارد گرد بھی دیکھا کرتے تھے۔ ایک گھر میں گئے، رات کو گھر والوں نے اچھا کمرہ دیا، مصلی بچھا کے دیا، آپ یہاں پہ نماز ادا کریں گے۔ رات کو جب لیٹے تو دیکھا سامنے ایک جگہ پہ قرآن اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ خیال آیا کہ اگر میں یہاں پہ سو گیا تو شاید سونے کی کیفیت میں میری ٹانگیں قرآن کی طرف ہو جائیں گی، شاید میں قرآن کا ادب نہیں رکھ سکوں گا، شاید میرے جسم سے آواز خارج ہو، یہاں رب کا قرآن پڑا ہوا ہے۔ پھر خیال آیا میں اس قرآن کو اٹھاؤں کسی دوسرے کمرے میں رکھ دوں، پھر اپنے آپ سے جواب دیا، کہا نہیں، میری کیا جرت ہے کہ میں رب کے قرآن کو یہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھوں، مجھے یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ یوں رات سوئے نہیں بیٹھے رہے، سوئے نہیں بیٹھے رہے۔ جو صبح ہوئی گھر کا مالک آیا، کہا کیا ہوا، تجھے نیند نہیں آئی؟ کہا نہیں، نیند تو آ رہی تھی، ایک طرف نیند تھی، دوسری طرف رب کا قرآن تھا، میں نے قرآن کے ادب کو ترجیح دی ہے، نیند کو چھوڑا ہے۔ جب بابا جی کا وصال ہوا تو ایک محترم ان کی قبر پہ گئے۔ آج میرے نوجوان توجہ کریں گے، ہم تو قبر پہ دعا مانگنے سے آ رہی ہیں، کل تک مومنین کا طریقہ تھا قبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو اپنا درہ مار کے کہتے تھے، میرے مالک میں تیرا بندہ ہوں، تیرا مومن ہوں، اگر یہ قبر والا پریشانی کے حال میں ہے تو نبی کا واسطہ دیتا ہوں، اس کی کیفیت تبدیل فرما لے۔ تو انہیں آواز آ جاتی تھی، مومن تیرے طریقے کے توسل سے ہم نے 40 دنوں کے لیے عذاب اٹھا دیا ہے۔ یہ مومن کا طریقہ تھا، آج ہم اس طریقے کا بھول چکے ہیں۔ بچہ پہنچا، طالب علم تھا، ان کے پاس بیٹھا، بیٹھ کے کہنے لگا، اے میرے استاد محترم، اے سلطان، میں نے تجھ سے حدیث پڑھی ہے لیکن جاننا چاہتا ہوں تجھے رب نے کیا مقام دیا، تجھے رب نے کیا عطا کیا؟ سلطان نے اشارہ خواب میں فرمایا، اے میرے بیٹے، نہ لمبی عبادات سے، نہ لمبے روزے سے، نہ لمبی باقی باتوں سے مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا، میں نے صرف ایک رات رب کے قرآن کا احترام کیا تھا، رب العالمین کے قرآن کو اس کی جگہ سے نہیں ہلایا تھا، اللہ رب العالمین نے مجھے قبر میں جنت جیسا سکون عطا فرما دیا۔